السلام علیکم۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تمہاری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 4 نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں کی پستی میں جن و انس و شیاطین اور جانوروں کو پیدا کرنے والا ہے، پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق و مالک وہی ہے، اس کی سلطنت غیر محدود ہے، وہ بے نظیر و بے مثال ہے، وہ ہر شخص اور ہر مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ وہی ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا بھی وہی ہے۔ فرعون نے کہا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ مجھے بتلائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں لوگوں کے کفر کا قفل ٹوٹ جائے اور وہ مشرف با اسلام ہو جائیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ حکم الہی یہ ہے کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ دوسری نعمت تمہیں یہ ملے گی کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ایسی دولت نصیب ہوگی جو رشک ہفتے اقلیم ہوگی، اور اسی طرح تیسری نعمت تجھے یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا، تو اس کی عنایت اور وفا کی حالت میں کس درجہ اللہ کی بارگاہ سے فیضیاب ہوگا، اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل متاثر ہوا۔ اس نے کہا، اچھا میں کچھ مشورہ کر لوں۔ پہلے وہ اپنی اہلیہ حضرت آسیہ کے پاس گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ مسلمان تھیں، تو جو ہی انہوں نے فرعون کی یہ بات سنی تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنی بیوی کو یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، ارے اس وعدے پر تو جان قربان کر دے تب بھی کم ہے۔ کھیتی تیار ہے، نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے وہ گزر گیا، سب بے فائدہ گزر گیا، فوراً حضرت موسیٰ کی بات مان لے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ میری رائے اگر مانتا ہے تو تجھے فوراً کسی اور سے مشورے کی ضرورت نہیں، جا اور حضرت موسیٰ سے فوراً دعوت حق کو قبول کرنے کا وعدہ کر اور اسلام لے آ۔ اگر تو میری بات سنے تو تجھے مجھ سے بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو کیوں مشورے کرتا پھرتا ہے؟ اتنی بڑی نعمت تجھے میسر ہو رہی ہے تو بس فوراً جا اور اپنے تکبر کو ایک طرف چھوڑ دے اور دریائے قرب حق سے مشرف ہو جا۔ دولت عظمیٰ اسی قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے، تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ الغرض سیدہ آسیہ کی یہ تمام بات سننے کے بعد فرعون نے کہا کہ میں ذرا حامان سے بھی مشورہ کر لوں۔ اگرچہ حضرت آسیہ نے اس کو روکا، مگر اس نے حضرت آسیہ کی بات نہ سنی اور پھر وہ حامان کے پاس گیا، حامان جو فرعون کا وزیر تھا۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ نااہل کے وزیر بھی اسی کی طرح ہوتے ہیں، اس کے مشیر بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ہی ہم جنس سے مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ کر جب اس سے مشورہ مانگا تو حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا۔ غم و غصے میں آ کر اس نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق و مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین زمانہ
آپ کے آستانے کی خاک بخوبی چومتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے تو آپ کی سخت توہین کی، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں، آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ حضور، اگر آپ نے اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے، تاکہ کم از کم میں تو آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں، یعنی میری گردن کو اڑا دیں۔ میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائیں اور ہمارے آقا اوروں کے غلام بن جائیں۔ مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں ہیں جو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھیں، مگر خدا کے قہر سے ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو زہر قاتل مشورہ تو نے دیا، اس کے بارے میں آگے جا کر مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا۔ اسی زہر قاتل اور زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا۔ اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، مگر صد افسوس یہ گوہر نایاب تیرے مقدر میں نہ تھا۔ مولانا روم اس واقعے اور اس حکایت کے ذریعے دراصل زندگی کا یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے مشیر اور اپنے وزیر دیکھ کر رکھنے چاہیے۔ جاہل، احمق اور بدکردار لوگوں سے کبھی اچھے مشورے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بے وقوف اور جاہل اور احمق لوگ ہوں تو ان کی صحبت سے تنہائی ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا مشورہ کبھی تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔